ہیلو ایوری ون، ٹیل ٹوسٹ پر واپس خوش آمدید۔ ایوری سیکنڈ ٹریلین ڈالرز دنیا بھر کے اسٹاک مارکیٹ میں منتقل ہوتے ہیں۔ شیئرز کی خرید و فروخت ملی سیکنڈز میں ہوتی ہے، لیکن یہ نظام کمپیوٹرز یا اسکائی اسکریپر سے شروع نہیں ہوا۔ یہ سب 400 سال پہلے لکڑی کے بحری جہازوں، خطرناک سمندروں اور ایک سادہ کوشچن سے شروع ہوا تھا: ہاؤ ڈو یو فائنانس گلوبل ٹریڈ وداؤٹ لوزنگ ایوری تھنگ؟ 17 سینچری کے شروع میں نیدرلینڈز تیزی سے بدل رہا تھا۔ اسپین کے ساتھ طویل اور ایکسپینسیو جنگ کے باوجود ناردرن پروونسز امیر ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے کیتھولک حکمرانی سے علیحدگی اختیار کی تھی اور ڈچ ریپبلک تشکیل، جو جنرل اسٹیٹس کے ماتحت 7 بڑے صوبوں کے ساتھ ایک فیڈریشن کے طور پہ کام کرتا تھا۔ مذہبی ظلم و ستم نے پروٹسٹنٹ کے ٹریڈرز کو اینٹریپ جیسے بڑے شہروں سے باہر دھکیل دیا، اور اسی طرح یہ ٹریڈرز نارتھ کی طرف منتقل ہوئے۔ جب یہ نارتھ کی طرف منتقل ہوئے تو ان لوگوں نے گلوبل ٹریڈ کنیکشنز، ایکسپیرینس اور ساتھ ساتھ کیپٹل بھی لے گئے۔ مگر دیکھتے دیکھتے ان کے ساتھ فلیمش ٹیکسٹائل ورکرز بھی ساتھ جڑے، جس کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ ہارلم، لائڈن اور ایمسٹرڈیم جیسے بڑے شہروں کو ٹرانسفارم کر دیا، جو آج تک دنیا کی سیاسی اور معاشی فیصلہ سازی کے مراکز رہے۔ ڈچ کو ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ وہ سمندر کے مالک تھے۔ صدیوں کی سمندری سفر کے روایات اور جہاز سازی میں پیش رفت نے ان کی تجارتی بیڑے کو بے مثال بنا دیا۔ 1670 تک ڈچ کے پاس یورپ سے زیادہ تجارتی جہاز موجود تھے۔ لمبی دوری کی تجارت کوئی جوا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قومی ہنر سمجھا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ ڈچ کو ایشیا میں پروفٹس ہوتے تھے، اسی لیے ان کے جو ایشیا کے سپائسز تھے یورپ کے اندر سونے کے باؤ بکتے تھے۔ سب سے پہلے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ٹریڈ نیٹ ورکس بنائے۔ شروع میں یہ نیٹ ورکس انفارملی چلاتے تھے۔ جب ڈچ کو لگا کہ یہاں سے زیادہ پروفٹ ہے تو یہ جو ٹریڈ نیٹ ورکس تھے اور ساتھ ساتھ جو ان کے ڈیفرنٹ جو فورٹس ان لوگوں نے بنائے تھے، اس کو ریگولیٹ کرنا سٹارٹ۔ سٹاکس کے وجود سے پہلے انویسٹنگ کا مطلب ایک ہی سفر کو فنڈ دینا تھا۔ اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ اگر ایک جہاز پہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کا ریٹرن اس وقت ہوتا تھا جب جہاز سکسیسفلی واپس آ جاتا تھا۔ اگر جہاز ڈوب جائے تو آپ کی انویسٹمنٹ بھی ڈوب سکتی تھی۔ اسی لیے تجارت کی اس نظام کو رسک سے نکالنے کی ضرورت تھی۔ اس رسک کو ختم کرنے کے لیے 1602 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی VOC قائم کی گئی۔ یہ تاریخ کی سب سے پہلی کمپنی تھی جس نے عام لوگوں کو شیئر تک رسائی حاصل کی۔ یہ صرف ایک سفر کے لیے نہیں بلکہ یہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کے لیے تھا۔ ڈچ گورنمنٹ نے اس کمپنی کو غیر معمولی اختیارات دیے تھے، جس میں ٹریڈ، اسٹیبلشنگ کالونیز، بلڈنگ فورٹس اور ساتھ ساتھ ٹریٹیز بھی بنا سکتے تھے۔ ماڈرن ٹائمز میں یہ پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی جو گلوبلی کام کرتی تھی۔ مگر بات صرف یہی نہیں رکتی۔ VOC نے شیئرز کی ٹریڈ کے لیے ایمسٹرڈیم میں کچھ نیا کر دکھایا۔ دنیا کا پہلا پرماننٹ ایکسچینج بلڈنگ بنایا۔ اب انویسٹرز شیئرز کی خرید و فروخت ایزیلی کر سکتے تھے، ایک ہی جگہ میں بیٹھ کر اپنے شیئرز کو بیچ بھی سکتے تھے اور وہیں سے خرید بھی سکتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں لیکوڈیٹی پیدا ہوئی تھی۔ VOC نے 6.5 ملین گلڈرز ریز کیے، ساتھ ساتھ 1606 تک شیئرز کی ویلیو 200% بڑھ چکے تھے۔ ایون 1610 میں کمپنی نے پہلی دفعہ اپنے شیئر ہولڈرز کو پہلا پروفٹ بھی ادا کیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا IPO تھا جس نے شروع میں ہی ملین ریز کیے تھے۔ 1611 میں پہلی دفعہ جدید مارکیٹ کا ایک ڈھانچہ پیدا ہوا، ایک سٹرکچر بنایا گیا۔ اس سے پہلے 1602 میں بینک آف ایمسٹرڈیم بنایا گیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا ایکسچینج بینک تھا جہاں پہ ویلیو ایکسچینج کیا جاتا تھا۔ اسی ٹائم پہ پیپر کرنسی بھی انٹروڈیوس ہوا تھا۔ مگر سٹاکس کی دنیا میں ہر عروج کا زوال اور ہر زوال کا عروج ہوتا ہے۔ اس ایکسچینج کو بھی 1688 میں ایک کریش کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایکسچینج، سٹاک ایکسچینج، یہ جو مارکیٹ تھا یہ 1688 میں کریش کر گیا۔ اس کریش کے بعد ایک نیا چیز ہوا کہ اس میں ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام کنفیوژن آف کنفیوژن تھا، جس کو جوسپ نے لکھا تھا۔ اس کا مقصد سٹاکس کے حوالے سے سٹاکس کی فنڈامنٹل جو انفارمیشن ہے یا نالج ہے اس کو شیئر کرنا۔ اور آفٹر 3 سینچریز فائنینشیل ٹائمز نے اس کتاب کو سٹاکس کا فنڈامنٹل اور بہترین کتاب کے طور پر بتایا گیا۔
دوستو یہیں پہ آج کا ہمارا ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.